اللہ کا ایک بندہ تھا، وہ بازار سے گزر رہا تھا، بلکہ اس کی رحمتیں بہانے ڈھونڈتی، ذرا دیکھیے منظر۔ تو اس نے دیکھا ایک شرابی ہے، وہ گندی نالی پہ گرا ہوا ہے اور گندے پانی سے اس کا منہ گندا ہو رہا ہے۔ انسان کے احترام کے ناطے دل میں ترس جاگا اور اس کو وہاں گندی نالی سے اٹھایا اور اس کا منہ دھویا اور گھر کا رستہ دکھایا۔ خیر شام ہوئی، رات پڑی، جب پچھلا پہر ہوا تو وہ بزرگ جنہوں نے دن کو شرابی کا منہ دھویا تھا تو وہ مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے آئے تو کیا دیکھا کہ وہی شرابی جو دوپہر کو گندی نالی پہ دھت پڑا تھا آج اس بزرگ سے بھی پہلے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو وہ دن والا شرابی ہے اور میں نے آج اس کا منہ دھویا تھا، نشے میں دھت پڑا تھا۔ تو حیرت کا اظہار کیا تو ہاتف سے آواز آئی، میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اس کے حضور معافی مانگتا ہے تو پھر وہ کتنا عطا کرتا ہے، اور بندے کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بندے پر اللہ کی کرم نوازیوں کے برستے رنگ ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنا نامہ اعمال کھولے گا اور اسے فرمایا جائے گا کہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھو، تو وہ نامہ اعمال پڑھنا شروع کرے گا۔ اب اس نے بڑے بڑے جرم کیے ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کیے ہوں گے۔ اب اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے جو بڑے گناہ ہیں ان کو چھوڑتا جائے گا، صرف نظر کرتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا۔ جب وہ سارا نامہ اعمال پڑھ چکے گا تو آواز آئے گی، بندے جا، میں تیرے سارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو وہ کہے گا، اے اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے تھے جو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں۔ تو جب یہ بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ کو حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا ہے اور بڑے چھوڑتا چلا جاتا ہے، اور جب یہ اسے پتا چلا کہ ان گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا تو وہ کہتا ہے ابھی تو بڑے بڑے گناہ میرے رہتے تھے۔ تو اللہ کی یہ کرم نوازیوں کے رنگ ہے کہ وہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور بندہ جتنا بڑا گناہ گار تھا جب سچے دل سے اس کے حضور توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے تو پھر اتنا ہی بڑا نیکوکار بن جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا اور آپ جانتے ہیں وہ ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے رات کو۔ دن کو بھی آپ دیکھتے تو ایک شرابی تھا جو ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے آ رہا تھا، اچانک گلی کا موڑ کاٹا تو آگے حضرت عمر آ رہے تھے، ایک دم ڈر گیا اور دل ہی دل میں کہا، اے اللہ حضرت عمر کے قہر سے بچا لے، ساری زندگی شراب نہیں پیوں گا۔ سچی توبہ کر دی اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بغل میں دبا لی۔ اتنے میں حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور کڑک کے کہا، گرج کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو تھی تو شراب۔ اب ڈرتے ہوئے اس نے کہا، حضور یہ سرکہ ہے۔ تو حضرت عمر فرمایا، نکالو۔ اب وہ تھر تھر کانپ رہے اور بغل سے وہ شراب کی بوتل نکالی۔ جب نکالا تو وہ شراب نہیں تھی، سرکہ بن چکا تھا۔ تو جو اللہ شراب کو سرکے میں بدل دینے پہ قادر ہے وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ ایک صورت دکھائی کہ دیکھو یہ شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا، تمہارے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ تم آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، تم ہاتھ تو پھیلاؤ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ جو فرمایا گیا کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، تو ایک بزرگ کا قول نقل کیا کہ جس کو اللہ نے بخشنا تھا اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی۔ اس کو بلایا ہی اسے ہے جس نے مغفرت کرنی تھی۔ تو توبہ کی توفیق کا نصیب ہو جانا یہ اللہ کی خاص رحمتیں ہیں، اور توبہ کرنے والا اللہ کی خاص رحمتیں پاتا ہے۔ توبہ کرنے والا جب اس کے حضور حاضر ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے باقاعدہ ایک مثال سے یہ حقیقت سمجھائی کہ توبہ کرنے والے کے لیے اللہ کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے، اللہ کیسے خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والے پر۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے اور صحرا کے اندر ایک لمبے سفر پہ تھا، تو راستے کے اندر اس نے چند لمحوں کے لیے سستانے کے لیے، دوپہر کاٹنے کے لیے ایک درخت کے ساتھ اپنا جانور باندھا اور خود سو گیا۔ اس کا خیال تھا چند لمحوں کے لیے آنکھوں کی نیند نکالوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے اس نے سامان بھی، سواری اونٹ کے اوپر جو لدا ہوا سامان تھا، اس میں کھانا تھا، پینا تھا، دیگر ضروریات کی چیزیں تھی، تو وہ بھی نہیں اتارا، کجاوے پر ہی پڑا رہا کہ چند لمحوں کے لیے میں نے کمر سیدھی کرنی اور آگے چلے جانا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے غائب ہے۔ تو صحرا میں اونٹ کا گم جانا زندگی گم جانے کے مترادف ہے۔ تا حد نظر نہ کوئی آبادی، نہ کوئی انسانی وجود، تو پھر زندگی نہیں، موت کے منہ میں اپنے آپ کو دھکیل لینا ہے جنگل میں اگر آپ کے پاس کچھ باقی نہیں بچتا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ سواری غائب ہے، سواری غائب ہے تو اس کے اوپر جو سامان تھا وہ بھی غائب ہے، تو وہ دائیں بائیں بھاگا دوڑا اس خیال سے کہ میں جو ہے وہ اپنی سواری کو تلاش کر لوں، لیکن سواری نہیں مل پائی۔ تو پھر وہ دوبارہ آیا اور اسی جگہ بیٹھ گیا، اب موت کا انتظار کرنے لگا۔ چونکہ صحرا میں سواری گم گئی اور میلوں تک انسانی آبادی ہی نہیں ہے، تو وہیں پیاس سے ہلکان ہوا، بے چین ہوا، وہاں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے موت کا منتظر ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اور یوں بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے پاس کھڑا ہے۔ تو اونٹ کا ملنا زندگی مل جانا تھا، تو وہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ خوشی سے اس کی زبان بل کھا گئی۔ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ تو کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن وہ خوشیوں کے ہجوم میں درک گیا اور کیا کہتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا رب، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو اس قدر وہ خوشیوں میں درک گیا کہ اس کو اپنی زبان پہ قابو اور کنٹرول نہ رہا۔ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ تو کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ تو یہ اس کی زبان قابو میں نہ رہی اور وہ بل کھا گیا، خوشیوں کا ہجوم ایسا ہوا۔ تو اللہ کے محبوب نے یہ مثال بیان کرنے کے بعد ارشاد کیا، مجھے بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ زبان پہ قابو نہیں، جذبات پہ کنٹرول نہیں، کہنا کچھ ہے بول کچھ رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور بہت خوشی ہے۔ تو فرمایا جس طرح یہ بندہ اونٹ کے ملنے پر واپس آنے پہ خوش ہوا، حتیٰ کہ خوشیوں کے ہجوم میں اس کی زبان بھی قابو میں نہیں رہی، یہ بتا رہا ہے خوشیوں کے وفور کا عالم اور مسرتوں اور جو ہے وہ خوشیوں کی کثرت کا عالم بتا رہا ہے۔ تو فرمایا یہ بڑا خوش ہوا جب کوئی بندہ پلٹ کے مالک کی دہلیز پہ آتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا۔ تو پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو معاف کر دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ میرا بندہ پلٹ کے میری چوکھٹ پہ آیا۔ تو توبہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو چاہیے کہ بندہ اس کے حضور آئے اور پھر اللہ جل شانہ اس کی مغفرت و بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ موسم نور کے موسم ہے، عام دنوں میں بھی توبہ کرو، دن میں کرو یا رات کو کرو، کسی بھی مقام پہ توبہ کرو، اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ لیکن یہ خاص ایام تو ایسے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں بندوں کو معاف فرما دیتی ہیں، اور اگر کوئی توبہ کا جو ہے وہ دامن پکڑ کے آ جائے، اس کے حضور حاضر ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ
بندوں کی خطائیں بھی معاف کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان بابرکت ایام میں اپنی بخشش کا سامان کر لیتے ہیں، اور ان سے بڑا بدبخت بھی کوئی نہیں جو ان سہانے موسموں میں بھی پیاسے رہتے ہیں اور ان موسموں میں بھی ان کی بخشش و مغفرت نہیں ہو پاتی۔ رت سہانی ہو، موسم اچھا ہو، تو مجھے بتاؤ کہ جو اس موسم میں بھی اپنے آپ کو محروم رکھے تو اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے منبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین پکارا، تو حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین کہا، تو آپ نے کس بات پہ آمین کہا؟ فرمایا جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے کہا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ صیام رمضان المبارک کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے اس پہ آمین کہا کہ اتنا مقدس مہینہ نصیب ہو، اتنا سہانا موسم آئے اور وہ پھر جہاں کھڑا تھا وہی کا وہی کھڑا رہے۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ موسم رحمت اور فصل نور رمضان المبارک اپنا آدھا سفر طے کر چکا ہے، یہ مبارک مہینہ آدھا سفر اس کا بھی باقی ہے۔ تو میں اور آپ ذرا اپنے آپ کو اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے اپنے آپ کو دیکھ کر کے دیکھیں، سوچیں کہ ہم نے ان 15 دنوں کے اندر کتنا سفر طے کیا۔ 29-30 شعبان کو ہم جہاں کھڑے تھے، کیا ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں یا ہمارا کچھ سفر بہتری کا ہوا ہے؟ اور اگر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں تو پھر ابھی وقت ہے ہم بقیہ 15 دنوں میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہو جائیں، ورنہ کتنی بڑی وعید ہے۔ جبریل دعا کر رہے ہیں اور اس پہ حضور آمین کہہ کے مہر لگا رہے ہیں، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو ماہ صیام کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، وہ اپنے آپ کو خود دیکھتا ہے۔ ایک تو فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، نامہ اعمال تولے جائیں گے اور نامہ اعمال کے تلنے کے بعد پتہ چلے گا نیکیاں کتنی ہیں اور برائیاں کتنی ہیں۔ لیکن ایک ہم اپنے ضمیر کے اندر ترازو گاڑ کر کے اپنے عمل تول سکتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے ہم نے نیکیاں کتنی کی، ہمیں پتہ ہے ہم نے برائیاں کتنی کی۔ جو نیکیاں کی ان میں اللہ کی رضا کے لیے کتنی کی، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا کیا، خواہش نفس کے لیے کیا کیا۔ لوگ اس کو نیکی سمجھتے رہے لیکن ہم تو سمجھتے ہیں وہ نیکی ہے کہ نہیں ہے۔ اس طرح جو برائیاں کی وہ تو برائیاں ہیں۔ تو میں اور آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں ترازو گاڑ لیں اور اپنے اعمال کو ابھی تول لیں۔ فرمایا گیا حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل اس سے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب پہلے ہی کر لو۔ اللہ اکبر، یہ ہے تیرا رب، آجا پلٹ کے، آنا تو تو نے ہے ہی، پھر جو لوگ کندھے پہ اٹھا کے لائیں گے، اچھا نہیں اپنے قدموں سے چل کے آجا، بھاگ تو سکتا نہیں ہے، آنا تو تو نے پھر میری دہلیز پہ ہے، لیکن پھر لوگ اٹھا کے لائیں گے، پھر منہ ڈھانپ کے آتا پھرے گا، اچھا نہیں کھلے منہ سے آجا، میری رحمتیں تجھے بڑھ کے استقبال کرنا چاہتی ہیں۔ میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کی طرف ایک ذرا آتا ہوں، ایک گز آتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف ایک قدم آتا ہے میں 70 قدم آتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے اتیتہ ہر والا، میری رحمتیں دوڑ کے استقبال کرتی ہیں اس کو۔ آج آجا، کل تو تو نے آنا ہی آنا ہے، کل لوگ اٹھا کے لائیں گے، بہتر اپنے قدموں سے خود چل کے آجا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ دیکھ کیسی سونی شکل دی ہے، کیسی صورت دی ہے، کیا جمال تجھے عطا کر دیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں تجھے کیا کیا جو ہے وہ نظم دیے ہیں، تیرے اندر کیا کیا سسٹم اس نے لگائے۔ میرے ایک دوست کے اندر، جو ایک دوست ہے، اس کے منہ کے اندر جو لعاب کی مقدار ہے، وہ جو مطلوبہ مقدار چاہیے اس سے کچھ کم پیدا ہوتی ہے، تو اس کو بولنے میں دقت ہے۔ مسئلہ کیا ہے جی؟ اس کا لعاب کی مقدار کچھ کم پیدا ہوتی ہے۔
دنیا کا امیر ترین شخص اوناسس، یہ ٹاپ 10 لوگ بنتے تو کسی زمانے میں یونان کا اوناسس، جس کا بہت بڑا کام تھا اور دنیا کے 10 لوگوں میں شامل تھا، تو اس کی آنکھ کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ خود کار سسٹم ہے، ہم نے کیونکہ کبھی اس کا بل نہیں دیا اس لیے ہمیں پتہ نہیں یہ کتنا بڑا نظم لگا ہوا ہے، ادھر سے تنکا اڑا ادھر سے آنکھ بند ہو گئی، یہ خود کار نظام ہے اللہ نے جو رکھا ہوا ہے، تو اس کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھیں بند کرتا تو وہ سو جاتا ہے، اور پھر جب اس نے آنکھ کھولنی ہوتی ہے تو سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھیں کھولتا ہے۔ تو کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ اس نے کہا کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ تو کہا اس کے لیے تجھے دولت لگانی پڑے تو کتنی دولت جھونک سکتا ہے؟ اس نے کہا ساری دولت لگا دوں گا، کاش کہ میں اپنی آنکھیں تو اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ ہم تو اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھولتے ہیں، ہمارے اندر تنفس کا نظام ہے، انہضام کا سسٹم ہے، عضلاتی نظام ہے، اتنی کائنات ہے، ہم نے کبھی تفکر اور تدبر بھی نہیں کیا ہمارے مالک نے ہمیں کیا کیا دیا ہے۔ تو کہا کہ تجھے توازن دیا، تجھے اعتدال دیا، تجھے حسن دیا، تجھے شکل دی، بلکہ ایک آگے چل کے ایک دوسرے مقام پہ قرآن کہ ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بطور نعمت گنوایا کہ میرا شکر مان کہ میں نے تجھے موت دی، اگر تجھے موت ہی نہ دیتا بتا کیا کرتا؟ بڑھاپا آ گیا تھا، ارذ العمر آ گئی تھی، اڑ جاتا، اب وہی بچپن پلٹ کے دوبارہ بڑھاپے میں آ گیا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین۔ ہم جب لمبی عمر دیتے ہیں تو پلٹ کے پھر وہ بچپنا لے آتے ہیں، دانت گر گئے، پھر سخت چیز میدے میں اتار نہیں سکتا، میدا کمزور ہو گیا، بولو براز پھر چارپائی کے اوپر، مشکل بن گئی، زندگی سے تنگ آ گیا۔ بچپنے میں بولو براز سب کو چارپائی کے اوپر ہوتا تھا تو ماں کے سینے میں ممتا رکھی ہوئی تھی، تو ماں اس ممتا کے تحت کبھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ بیٹا معذور بھی ہو تو ماں کی زبان سے کبھی نہیں سنیں گے کہ اللہ میرے بیٹے کو پردہ دے دے، اور نہ ماں کے سامنے یہ بولنے کی کوئی جرت کر سکتا ہے۔ لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں اور چارپائی پہ بولو براز مشقت بن جاتی ہے، تو اولاد پھر یہ تو ضرور کہتی ہے کہ دعا کرو اللہ ماں باپ کو پردہ دے دے، لیکن ماں باپ نے کبھی پردہ نہیں مانگا تھا اولاد کے لیے، چاہے جتنی بھی اذیت میں ہو۔ اللہ اکبر، وہ مشکل وقت آ گئی، یہ ارذل عمر ہے، پھر پلٹ کے بچپنا آ گیا، ایک گلاس پانی کے مانگنے کے لیے پوری توانائیاں صرف کرنی پڑتی ہیں، پھر آواز نکلتی ہے، پھر آنکھیں انتظار کرتی ہیں کوئی 2 گھونٹ پانی لے آئے، پھر وہ پانی پیش کرتا ہے، تو پھر پوری ہمت لگا کے اس پانی کو جو ہے وہ حلق سے نیچے اتارنا پڑتا ہے، کتنی مرتبہ سانسیں لینی پڑتی۔ اب گھر والے تنگ آ گئے، بابے کو اندر سے باہر برآمدے میں ڈال دیا کہ بچہ بابا کھانستا ہے اور بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، امتحان سر پہ، نوکر مقرر کر دیا۔ اب اتنی مشکل بن گئی کہ وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے موت ہی دے دے۔ اللہ فرماتا ہے ثم اماتہ، ہمارا شکر مان کہ ہم نے تجھے موت دی، اگر اس مرحلے میں ہم تجھے موت بھی نہ دیتے بتا کیا کرتا؟ پھنس گیا تھا نا، گھر والے بھی تنگ آ گئے، ان کے چہروں سے بیزاری کو تو محسوس کر لیتا۔ اب اس وقت اگر ہم تجھے موت نہ دیتے، سارے پیار اور ساری محبت کے باوجود، تو کتنی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اللہ کہتا ہے ثم اماتہ، شکر مان میرا کہ میں نے تجھے موت عطا کی۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فاقبرہ، بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، جانور بھی تو مرے تھے، گھسیٹ کے گڑھے میں پھینک دیا، لیکن کہا نہیں ثم اماتہ فاقبرہ، جو ہی مرا دوبارہ پھر تو محبوب بن گیا۔ اب سارا شہر تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، ذرا سوچ، تیرا منہ دکھانے کے قابل ہے؟ ساری زندگی اللہ کے حکموں کو توڑا، لیکن ایک دم پھر محبت جاگ پڑی، محبت آنسو بن کے بہنے لگی، زمانہ دور دور سے آنے لگا، پھر کہا کہ اب یہ شاہکار ہے میرا، اس کو یوں ہی نہیں پھینکنا جس طرح گدھے کو پھینکا تھا، بکری کو پھینکا تھا، کہا اس کو غسل دو، اس کے انگ انگ پہ خوشبو ملو، چٹے لباس کا کفن دو، اس کا جنازہ اٹھاؤ۔ ایک آدمی نہیں اٹھائے گا، ایک آدمی بھی تو اٹھا سکتا تھا، کہا نہیں 4 آدمی اٹھائیں، اور ان کو بھی کہا کہ کندھا بدلتے رہنا، اور پھر کہا تیز نہ چلنا میرے شاہکار کو جھٹکا نہ لگ جائے۔ کیا اعزاز ہے، کیا تکریم ہے، کیا پروٹوکول ہے۔ اب جنازہ آ گیا قبرستان کے اندر، امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے کھڑا ہوگا، جنازہ آگے ہوگا۔
वक्त का गौस भी हो तो पीछे खड़ा होगा, इसका जनाजा आगे होगा। ये तेरा प्रोटोकॉल है, ये एजाज है, ये तेरी तकरीम है। कहा फिर इसके लिए छोटा सा घर बनाओ, फिर उसके अंदर दफन करो, फिर कहा इसके ऊपर फूल डालो, फिर खड़े होके दुआएं मांगे, इल्तिजाएं करे, ए इंसान तूने मेरे साथ क्या किया और मैंने तेरे साथ क्या किया। कितनी इज्जत अफजाई, कितनी तकरीम। सुम्मा अमातहु फअकबरा, तो आप पलट के अपने मालिक की दहलीज पे आ जा। वो ना हो कि कल पछताए, लेकिन कल का पछताना सवाए हसरत बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं होगा। आज का पछतावा कल की बेहतरी का जामिन हो सकता है। वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। आप देहात के रहने वाले हो, आप तो जानते हो कि जब जमीन वत्तर में होती है तो उस वक्त बीज डाल लें तो फिर पौधा कितनी तेजी के साथ ग्रोथ करता है, लेकिन जब जमीन वत्तर से निकल जाए तो फिर कोई फायदा नहीं होता। आज जिंदगी की जमीन वत्तर में है, आज सावी ने खुले रावी ने इंज टोक नोखड़े टोकदे नहीं, टुर पवें ते फासले मुक जांदे, घर बैठिया पैंडे मुकदे। आज उठने वाला हर कदम तुम्हें मंजिल से करीब कर देगा, और कल का पछतावा सवाए हसरत, दुख और अजियत बढ़ाने की और कुछ नहीं होगा। या लईतानी कद्दम तो ले हयाती, ये कुरान ने कहा कि वो चीख चीख के कहेगा, हाय मैं उस जिंदगी को यहां भेज दिया होता पहले, लेकिन फिर क्या फायदा। बल्कि मैंने तो पढ़ा है कि कयामत के दिन नेकोकार भी पछताएंगे। बदकारों का पछताना तो समझ में आता है, नेकोकार क्यों पछताएंगे। जब अपने अच्छे आमाल की जजा देखेंगे तो वो पछताएंगे। जो चंद लम्हे जाया कर दिए वो भी क्यों जाया कर दिए, वो भी उसकी याद में, उसके